بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 5، 6 اور 7 رجب المجرب کو ایک تسبیح اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر اس طرح پڑھ لیں جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں۔ انشاءاللہ ہر مسلمان بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے سے بہت فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی مشکلات میں پھنس چکی ہیں، اپنی مشکلات مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے رنج و غم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی مایوسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی بے سکونی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو راحت میں رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنی کوئی دعا کو قبول منظور کروانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ میرے پیارے ناظرین اس وظیفے کو ضرور ادا کریں۔ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کی جائز دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے آپ اس وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو غیبانہ مدد بھی فراہم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا جبارو اور یا قہارو۔ یا جبارو اور یا قہارو کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین بھی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گی، اور آپ کی ہر دعا بھی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ 5ویں، 6ویں اور 7ویں رجب المجرب کو نہیں ادا کرنا۔ آپ نے ان تینوں دن میں صرف اور صرف ایک ہی دن اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو اپنے فائدہ دلوا لینا ہے۔ آپ اگر 5ویں رجب المجرب کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5ویں رجب المجرب کو ادا کر لیجئے۔ اگر آپ 6ویں کو ادا کرنا چاہتے ہیں 6ویں کو ادا کر لیجئے۔ اگر آپ 7ویں رجب المجرب کو ادا کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کو، تو آپ 7ویں رجب المجرب کو بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پابندی کوئی نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف پابندی یہی ہے کہ آپ نے پاک صاف ہو کر ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا، باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو آپ نے فائدہ دلوا لینا ہے۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے اب اس وظیفے کو غور و شور سے سن لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ اگر آپ 5ویں رجب المجرب کو ادا کر رہے ہیں تو آپ عصر کی نماز کے بعد وظیفے کو ادا کریں، 6ویں کو بھی عصر کی نماز کے بعد ادا کریں، 7ویں کو بھی آپ عصر کی نماز کے بعد ہی ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ باوضو حالت میں وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہ کریں، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو کبھی بھی فائدہ دلوا سکتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن اگر آپ اپنے لیے خود ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز کو ادا کر لینا ہے۔ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ پر قیام پذیر ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے اٹھ کر اپنی جگہ سے ایک پانی کا گلاس لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے صحیح سے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پھر اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی نیت کو باندھ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔ نیت کا دور مدار ہی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کی دعا لازمی قبول منظور ہو جائے گی۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، رنج و غم ہے، جس بھی قسم کی آپ رنج و غم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اپنی دعا کو قبول منظور کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی جائز دعا کو، وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد
آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر یا جبارو پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ 99 بار یا جبارو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی مجرب نام پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ یا قہارو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ہی۔ آپ نے تسبیح کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ہی اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں پھر دوبارہ 11 مرتبہ ہے درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، یہاں تک آپ کا وظیفہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھ مبارک کو 5 یا 6 سیکنڈ تک بند کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ کر اپنے دل کو محسوس کرنا ہے، اپنے اللہ رب العالمین کو آپ نے محسوس کرنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے جو ایک پانی گلاس پڑا ہوگا، اس پانی گلاس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی جانا ہے، یہاں تک آپ کا مکمل وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ میرے پیارے ناظرین نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے زاروں قطار اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اتنا رونا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائیں، آپ سے راضی ہو جائیں۔ زاروں قطار روتے رہیں، گر گراتے رہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا بنا لیجئے۔ جب اللہ رب العالمین اپنا بن جائیں گے تو آپ کو ہر چیز میسر ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی فرمائی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ سن کر آپ کو وظائف بتا دیے جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔